امن عمل کو کامیاب بنانے کا مشن پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگن اسٹاک میں ہوں گے۔ قطر بھی بطور ثالث مذاکرات میں کردار ادا کرے گا، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے سے برگن اسٹاک میں موجود ہے۔ ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران سے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہوں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران مذاکرات میں معاہدوں پر عمل درآمد اور ذمہ داریوں کی پاسداری کا مطالبہ کرے گا۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں آبنہ ہرمز بند کر دی۔ ایرانی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز ہر قسم کی بحری آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ایرانی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ دشمن کی وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا اقدام اٹھایا گیا۔ جارحیت جاری رہی تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیلی حملے ایران اور امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کو اپنی ذمہ داریوں کا پابند بنانے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ، آبنہ ہرمز کی بندش سے عالمی توانائی منڈیوں پر اثرات کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مشہد سے تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران امریکہ مذاکرات کی پیش رفت پر بھی بات کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان کی ثالثی کوششوں کے آغاز سے اب تک متعدد مرتبہ تہران کا دورہ کر چکے ہیں۔ اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ روانہ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شریک ممالک کے وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سادوف کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ازبک وزیر خارجہ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایران عسکری طور پر مکمل شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ اوباما نے ایران کو اربوں ڈالر دیے مگر مؤثر کارروائی نہیں کی۔ ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست رہا ہے۔ میرے آنے کے بعد سب کچھ بدل چکا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دوبارہ طاقتور ہو چکا۔ میری قیادت میں ایران کے خلاف امریکی پالیسی نے نتائج دیے ہیں۔ بنوں کی تحصیل ڈومیل میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق آئی ای ڈی کے ذریعے مسافر گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ مسافر وین گاؤں ہاتھی کھیل سے بنوں آ رہی تھی۔ دھماکے میں تحصیلدار سب ڈویژن وزیر عابد اللہ کی گاڑی بھی زد میں آئی جسے نقصان پہنچا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت، کہا دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ بنوں میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ معصوم شہری شہید ہوئے۔ وقت آ گیا ہم اتحاد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑیں تاکہ اس ناسور کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ وزیر دفاع خارجہ آصفی پارلیمنٹ میں بات چیت، کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہے۔ آزاد کشمیر میں امن تباہ کرنے کی بھارتی کوشش ناکام ہو گئی۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی گروپ کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہوں تو ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔
ہم بھارت کا ایجنڈا کسی صورت نہیں چلنے دیں گے، بغاوت پر اکسانے کی کوشش بھارت کا ایجنڈا ہے، جو حالات پیدا کیے گئے وہ قابل قبول نہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، کہا کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، پاکستان اور آزاد کشمیر کے خون کے رشتے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کشمیری عوام نے انتشاری گروہ کو مسترد کر دیا ہے، کل عدم ایکشن کمیٹی انتشار پھیلانے کے در پہ ہے۔ انتشار کے نتیجے میں 3 سے 4 ارب کا نقصان اور 17 لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ جرائم کا ارتکاب کرنے والے قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکیں گے۔ بنیاد اور انتہائی لغو قسم کی جو ہے وہ پروپیگیشن ہے۔ بعض لوگ اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب عمل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا گلگت بلتستان میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان۔ بجٹ کے بعد وزیر اعظم کی تبدیلی کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا، کہا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، بعض عناصر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہباز شریف بہتر انداز میں قیادت کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 33 رکنی پارٹی پوزیشن مکمل۔ پیپلز پارٹی 15 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ مسلم لیگ نون 9 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی 6 نشستوں کے ساتھ نمایاں سیاسی قوت بن گئی۔ تحریک انصاف نے 2 اور مجلس وحدت المسلمین نے 1 نشست حاصل کی۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد پیپلز پارٹی حکومت سازی کے لیے مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ، قیادت نے گرین سگنل دے دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔